أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ زندگی کے قیام اور بدن کی نشو و نما کے لیے دوسرا ضروری سبب کھانا اور پینا ہے۔ ان میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو منہ کے ذریعے بطور خوراک جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جسم کے اندر جاتی ہیں۔ ان تمام اشیاء کی 6 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غذائے مطلق، وہ اشیاء جو بدن میں داخل ہو کر خود تو متاثر اور متغیر ہو جاتی ہیں لیکن بدن میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتی، بلکہ خود جزو بدن بن کر بدن کے مشابہ ہو جاتی ہیں اور جسم کی نشو و نما میں حصہ لیتی ہیں۔ بقائے زندگی اور بقائے جسم کے لیے سب سے اہم چیز ہے جیسے مختلف اناج، سبزیاں، پھل اور گوشت وغیرہ۔ نمبر 2، دعائے مطلق، جب خالص دعا بدن میں داخل ہوتی ہے تو بدن سے متاثر ہو کر بدن میں تغیر پیدا کر دیتی ہے اور خود جزو بدن ہوئے بغیر جسم سے خارج ہو جاتی ہے، جیسے سونڈ، ملٹھی وغیرہ۔ دعا اور غذا میں فرق یہ ہے کہ دعائی بدن کو متاثر کرتی ہے اور خود جسم کا حصہ نہیں بنتی بلکہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے، جبکہ غذا بدن سے متاثر ہوتی ہے اور جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ نمبر 3، سم مطلق، سم سے مراد زہر ہوتا ہے۔ وہ خالص زہر جب جسم میں داخل ہوں تو وہ خود جسم سے متاثر نہ ہوں بلکہ بدن کو متغیر اور متاثر کر کے اس جسم میں فساد پیدا کر دے اور اس فساد کا انجام ہلاکت بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں میں افعال اعضائے بدن کو باطل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جیسے سنکھیا، کچلا، سام کا زہر وغیرہ۔ نمبر 4، غذائے دوائی، وہ غذائیں جن میں کچھ دوائی اثرات بھی شامل ہوں، یہ جب جسم میں داخل ہوتی ہیں تو بدن کو متاثر اور متغیر بھی کرتی ہیں اور خود بھی جسم سے متاثر و متغیر ہوتی ہیں۔ ان کا تھوڑا حصہ جزو بدن بنتا ہے اور زیادہ حصہ جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتا ہے، مثلا میوہ جات یا خالص دوائی مرکبات وغیرہ۔ نمبر 5، وہ ادویات جن میں کچھ غذائی اثرات شامل ہوں۔ ایسی اشیاء جسم میں جب داخل ہوتی ہیں تو خود بھی بدن سے متاثر ہوتی ہیں اور اپنے اثرات سے بدن کو بھی متغیر و متاثر کرتی ہیں۔ ان کا تھوڑا جزو بدن بنتا ہے اور زیادہ حصہ جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے میوہ جات، گھی، نمک، ٹریس ایلیمنٹس وغیرہ۔ نمبر 6، دعائے سمی، وہ دعا جس میں کچھ زہریلے اثرات شامل ہوں، جب بدن میں داخل ہوتی ہے تو بدن سے بہت کم متاثر ہوتی ہے اور بدن کو بہت زیادہ متاثر و متغیر کرتی ہے اور اعضائے بدن کو نقصان پہنچاتی ہے، مثلا تانبے کے مرکبات، نیلا تھوتھا اور پارا وغیرہ۔ کھانے پینے والی اشیاء کے اثر کرنے کے طریقے میں فرق صرف یہ ہے، اگر کھائی یا پی گئی چیز اپنے مادے سے اثر کرے تو اسے غذا کہتے ہیں، اور اگر منہ کے ذریعے استعمال کی گئی چیز اپنی کیفیت سے اثر کرے تو اسے دوا کہتے ہیں۔ کیفیات ہر مادی چیز میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کیفیات خفیف ہوں تو کھائی گئی چیز کا میلان غذا کی طرف ہوگا، اور اگر استعمال کی گئی چیز میں کیفیات بہت تیز ہوں تو ان کو دوا میں شمار کریں گے۔ بعض غذائیں آسانی سے ہضم ہوتی ہیں اور اعضائے بدن انہیں جذب کرنے، جسم کا حصہ بنانے اور ان کے فضلات کو جسم میں سے خارج کرنے میں زیادہ مشقت کا شکار نہیں ہوتے۔ ان سے پیدا ہونے والی اخلاط آسانی سے جسم کا حصہ بن سکتی ہیں۔ انہیں لطیف اور صالح القموس اغذیہ میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے یخنی، دلیا، جوس، مچھلی اور پرندوں کا گوشت وغیرہ۔ اور اگر ایسی غذائیں جن سے غلیظ خون پیدا ہو
طبیعت میں گرانی محسوس ہو، جیسے بڑا گوشت، بینگن، دال مسور وغیرہ غذائیں کثیف کہلاتی ہیں۔ وہ غذائیں جس سے ایسی خلط پیدا ہو جو جسم کو مضبوط نہ ہو، جیسے جلی ہوئی روٹی، کچے چاول اور متفن باسی کھانے وغیرہ، فاسد الکموس غذا کہلاتے ہیں۔ وہ اغذیہ جن کا کثیر حصہ خون بن جائے وہ کثیر الغذا خوراکیں ہیں، جیسے دودھ، گوشت، انڈے وغیرہ۔ اکثر حیوانی خوراکیں کثیر الغذا کہلاتی ہیں، اور وہ اغذیہ جن کا بہت تھوڑا حصہ جسم و خون کا جزو بنے وہ قلیل الغذا کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ اکثر سبزیاں جیسے پالک، باجرہ، ساگ وغیرہ زندگی اور صحت کی بقا کے لیے ہوا کے بعد ضروری ترین چیز پانی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی دی ہے۔ پانی ایک رکن بسیط ہے، اس لیے بدن کی غذا نہیں، البتہ غذا کے قوام کو پتلا بنانے، پکانے اور ہر حصہ جسم تک پہنچانے کے لیے بدر کا یعنی کیریئر کا کام کرتا ہے۔ ایک نارمل 70 کلو وزنی شخص کے بدن میں 40 لیٹر رطوبات ہوتی ہیں۔ ان میں سے 25 لیٹر تو خلیات بدن کے اندر اور 15 لیٹر خلیات کے باہر مابینی خلاؤں میں موجود رہتی ہیں۔ خلیات کی مابینی خلاؤں میں موجود رطوبات اور رگوں میں موجود رطوبت پلازما کہلاتی ہے۔ دونوں کو نالیوں کی جھلی اینڈوتھیلم الگ کیے رکھتی ہے۔ رطوبت بیرون خلیہ کل جسم کا 15% ہوتی ہے، جس کا 99% حصہ بہت گاڑھا جیل کی شکل میں ہوتا ہے اور صرف ایک حصہ پتلا ہوتا ہے اور آسانی سے حرکت کرنے میں آزاد ہے۔ پانی کی آمیزش سے بدن کی رطوبات ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل ہوتی ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو نہ اخلاط مرکب ہو پاتی ہیں اور نہ اعضاء بدن کے افعال سرزد ہو سکتے ہیں۔ یہ پانی ہی ہے جو غذائی مادوں کو اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ جسم میں پانی کے بغیر کوئی مرکب ترکیب نہیں پا سکتا۔ اگرچہ پانی بدن انسان میں کسی عضو کی براہ راست غذا نہیں ہے، تاہم اس کے بغیر نہ کوئی غذا کسی عضو تک پہنچ سکتی ہے اور نہ تغذیہ کا عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ پانی کے زائد ترکیبی ہائیڈروجن اور آکسیجن مرکب حالت میں بھی زندگی کی بقا کے ضامن ہیں اور اپنی مفرد حالت میں بھی زندگی اور صحت کی ضمانت ہیں۔ اسی لیے پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ صحت کے لیے بہترین پانی میں جو صفات موجود ہونی چاہیے: پہلی صفت، اس پانی میں کوئی بو یا بساند نہ ہو۔ دوسری، وہ پانی بے رنگ ہو۔ تیسری، نہ اس کی سطح پر کوئی چیز تیر رہی ہو، نہ اس کی تہہ میں کوئی چیز بیٹھی ہو، نہ اس کے درمیان کوئی چیز معلق ہو۔ چوتھی، وہ پانی بے ذائقہ ہو۔ اس بے ذائقہ پانی کو میٹھا پانی کہا جاتا ہے۔ پانچویں، وہ پانی پینے سے طبیعت بوجھل نہ ہو۔ اور چھٹا، اس پانی میں ہوا کی مجرش ہو جس سے وہ پانی شفاف اور چمکدار محسوس ہو۔ ان خصوصیات کو مد نظر رکھنے سے پانی کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ پہلے درجے میں سب سے بہتر پانی وہ ہوتا ہے جو بہت گہرائی سے برآمد ہو، اس لیے چشموں کا پانی سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین پانی زمزم ہے، لیکن یہ پانی ہر کسی کو اور ہر جگہ دستیاب نہیں۔ اور چشموں سے بھی بہتر وہ ہوتا ہے جس چشمہ کی زمین خاکی ہو۔ اس کی صفت یہ ہو کہ اس کا پانی میٹھا ہو، مشرق کی طرف بہتا ہو، اس کا سرچشمہ دور ہو اور بلندی سے پستی کی طرف آئے، اور اس پر سورج کی روشنی اپنی پوری آب و تاب سے پڑے۔ آج کل جو پانی بہت گہرائی سے ٹیوب ویلوں اور ٹربائنز کے ذریعے نکالا جاتا ہے وہ اچھا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کارآمد معدنیات اور ہوا کی آمیزش نہیں ہوتی۔ پھر اس پانی میں مختلف اجزاء وغیرہ ملا کر قابل استعمال بنایا جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ چشموں کے بعد بارش کے پانی کا درجہ ہے۔ اس میں بہترین پانی وہ ہے جو پتریلے گڑھے میں جمع ہو گیا ہو اور اس پر دھوپ پڑے، اس کو شمال اور مشرق کی ہواؤں کے تھپیڑے بھی لگتے رہیں۔ آج کل کے دور میں جب آلودگی ایک بین الاقوامی مسئلہ قرار پا گئی ہے، بارش کے پانی کو خود اکٹھا کر کے استعمال کیا جائے
تو इससे बेहतर पानी तक आम आदमी की रसाई नहीं हो सकती। बारिश के पानी को बहुत आसानी के साथ इकट्ठा किया जा सकता है। घर की छत को धोकर साफ सुथरा कर दिया जाए और बारिश के वक्त पर नालों से गिरते पानी को इकट्ठा करके खाने पीने के लिए स्टोर कर लिया जाए। दूसरा तरीका, बारिश के वक्त घर के सेहन या छत पर एक बड़ा कपड़ा तान दिया जाए। जो बारिश इस कपड़े पर टपकेगी वो पानी इस कपड़े पर इकट्ठा होकर एक जगह से धार बांध कर गिरेगा। इस धार के नीचे बड़ा बर्तन या ड्रम वगैरह रखकर जितना चाहें पानी इकट्ठा कर सकते हैं। जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो तो इस पानी में कोई कसाफत नहीं होगी। जिन लोगों ने मेरे मशवरा पर बारिश का पानी आटा गूंदने, खाना पकाने और पीने के लिए ये पानी इस्तेमाल किया, इन लोगों के घर से बीमारियां भाग गईं और सब अहले खाना की सेहत काबिल रशक हो गई। ज़्यादा अरसा इस पानी को स्टोर किया जाए तो इसमें एक जाला सा महसूस होने लगता है। यह कोई फंगस वगैरह नहीं होती। इस पानी को पुनकर इस्तेमाल किया जा सकता है। फी ज़माना इससे बेहतर पानी मिलना मुमकिन नहीं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में जहाँ सालाना बारिश की मिक़दार कम है और पीने का पानी आसानी से मुयस्सर नहीं, वहाँ लोगों ने घरों में बड़े बड़े पानी के स्टोरेज टैंक बनाए हुए हैं, जहाँ छतों के ज़रिए बारिश का पानी हासिल करके फ़िल्टर करने के बाद स्टोर कर दिया जाता है। ऐसा पानी इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों की शरह बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। तीसरे दर्जे में दरियाओं, नहरों, झीलों और नदी नालों का पानी शामिल है। ये पानी पहाड़ों पर बर्फबारी और पहाड़ों पर बारिश से हासिल होता है। पानी बहते वक्त पानी में जो लहरें पैदा होती हैं, इसके बायस इस पानी में ऑक्सीजन की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये बहुत क़ुव्वत बख्श और सेहत बख्श पानी होता है, लेकिन मैदानी इलाकों तक पहुँचते पहुँचते इस पानी में आलूदगी का तनासब बहुत बढ़ जाता है और तरक्की पजीर मुल्कों में शहरों और सनती आलूदा पानी शामिल होने से ये पानी अपनी अफादियत खो देता है। रही से ही कसर घरों को सप्लाई करते वक्त इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस पानी को मुज़र सेहत बना देते हैं। रब अज़ीम की इस साफ शफाफ बेहतरीन इनायत को हमने अपने ही हाथों से बर्बाद और ज़ाया कर दिया है, जिसका किसी को कोई अफसोस नहीं। अस्सलाम वालेकुम।